يا محمد يا أمين زوج النور فاطم وأمير المؤمنين حور أملاك التنادي يا محمد يا أمين زوج النور فاطم وأمير المؤمنين هذه أسرار السماء العجزت كل العقول نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول هذه أسرار السماء العجزت كل العقول نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول يا محمد يلي باسمك تزدهي كل الفصول هالبتول الطاهرة الحيدر وحيدر للبتول هالبيان اللي تقرر من إله العالمين. السلام علیکم ناظرین، الأجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ سوالات کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہندی حسینی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ میں مولانا موصوف سے چند سوالات کروں، اس سے قبل آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ الأجل اردو ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ تعلیمات اہل بیت کو آگے نشر کیا جا سکے۔ ناظرین، ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ اس دور میں نہیں بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ موضوع بہت کارآمد رہے، کیونکہ ہمارے گھر میں، سب کے گھر میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اولاد کی تربیت کے عنوان سے ہوتی ہے۔ ہم پیسہ تو بہت اکٹھا کر لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، لیکن اولاد کی اس طرح کی تربیت نہیں ہو پاتی معاشرے میں جس طرح سے اولاد کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک نیک اور صالح اولاد کی تربیت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں۔ ہمارے ساتھ مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہندی حسینی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ناظرین، میں ان کا استقبال کر رہا ہوں۔ مولانا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، بخیر آغا، آج آپ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ میں سب سے پہلے یہ آپ سے سوال کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہم کیا کریں کہ اپنے بچوں کو وہ تربیت اور وہ تہذیب دے سکیں جو اسلام نے جس کی خواہش ہم سے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ دیکھیے، قرآن مجید نے انسانوں کے لیے آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے اس طرح سے نشو و نما دی ہے جس طرح سے ایک باغبان ایک درخت کی پرورش کرتا ہے اور اس کی حفاظت اور اس کی نشو و نما، اس کے بڑھنے، اس کی رکاوٹوں کو برطرف کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ہر والد اور والدہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ایک باغبان اور مالی کی حیثیت اختیار کریں۔ جب باغبان اور مالی کسی درخت کو پروان چڑھاتا ہے تو وہ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ درخت لا کے اس نے برجستہ کسی زمین کے اوپر نصب کر دیا ہو، بلکہ پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، پانی سے سیراب کرتا ہے، اس کے اندر پائے جانے والی رکاوٹیں، کنکر پتھر کو نکال کے صاف کرتا ہے، پھر جو فرٹیلائزر اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کے میں ملاتا ہے، پھر لا کر کے وہ ایک درخت کو اس جگہ نصب کرتا ہے۔
اگر آیت اور اس عمل کو آپس میں تطبیق دیا جائے، ملایا جائے، تو سمجھ میں آتا ہے اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد تربیت کی ذمہ داری نہیں آتی، بلکہ اولاد کی ولادت سے پہلے انسان پر واجب ہے کہ وہ ان نقطوں کو مد نظر رکھے جن نقطوں کو جزاک اللہ۔ احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں رب العزت اور اس کے اولیاء طاہرین نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے جزاک اللہ۔ کہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پالنے والے جزاک ہم اللہ۔ کو نماز گزاروں میں قرار دے اور ہماری ذریت کو۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایک نئی نسل کو پروان چڑھائے تو پہلے اسے خود مذہبی ہونا پڑے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ واہ۔ جب تک کہ وہ خود مذہبی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کبھی بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں دے گا۔ مشہور واقعہ نہیں ہے، کر پائے گا، پھر میں سبحان۔ اشارہ کر رہا ہوں کہ جناب عقیل سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم فرمایا صلی تھا، علی محمد و علی محمد۔ جناب عقیل سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عقیل کسی ایسی خاتون کا پتہ بتاؤ انتخاب جو شجاع گھرانے کی ہو اور جس کی گود میں آنے والا بچہ بھی شجاع ہو، اس کے اندر بھی دلیری پائی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی اولاد کی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لڑکوں کے اندر اور لڑکوں کے والدین کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ایسی بہو لائیں جس کے ذریعے سے ہم کو جہیز مل جائے، ایسی بہو لائیں جزاک جس اللہ۔ کے تعلیم یافتہ ہو۔ یقیناً تعلیم اچھی واہ۔ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کفو ہے یا کفو نہیں واہ۔ ہے، دونوں ذہنی جزاک طور اللہ۔ سے ایک خاندان کی فرد ہیں یا نہیں ہیں۔ جب یہ چیزیں پہلے سے مد نظر رکھی جائیں گی تب طلاق بھی نہیں ہوگی اور ان آغوش میں پیدا ہونے والے بچے دین کے لیے، دنیا والوں کے لیے بہترین سرمایہ قرار پائیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آقا یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھی تربیت دینا ہے اولاد کو تو پہلے ماں کا انتخاب کیا جائے جو اچھی تربیت لے کے آئی ہو اور اسلامی معاشرے میں اس نے زندگی گزارا ہو۔ اگر وہ اس طرح کی ماں ہمارے بچے کی تربیت کرے گی تو بچہ نیک صفت اور صالح بنے گا۔ بہت خوب آقا، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس سوال کو بتایا اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا پیغام دیا آقا۔ لیکن ایک اس سے قبل کہ میں کوئی سوال آپ سے کروں، دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں آقا، ہم تھوڑے سے وقفے کے لیے یہاں پر رکیں گے اور انشاءاللہ دوسرے سوال کے لیے پھر حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے فوراً بعد۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے الجل اردو ٹی وی پر موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ آقا میں اپنا دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ اگر بچہ بگڑ جاتا ہے
تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نہیں سنبھال پائے، ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں تو ایسی تربیت ہوتی تھی. لیکن آغا وہ نہ وہ معاشرہ ہے، زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو ایسے بھاگتے دوڑتی زندگی میں اس زمانے کی دہائی دینے سے کیا کام چلنے والا ہے؟ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کو میں جی بعد میں پڑھوں گا آپ کے سامنے آپ کی زبان میں، جب میں بولتا نہیں ہوں وہ زبان، کہ جی جنریشن گیپ ایک بہت بڑا انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہر والدین کو سمجھنا چاہیے. یہ خیال کر دینا کہ 1960 کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ان کی تربیت جس روش اور جس انداز سے ان کے والدین نے کی تھی وہ 2020 میں بھی وہی روش اختیار کی جائے، تو وہ روش اس زمانے میں کارآمد نہیں ہے. کیوں نہیں کارآمد ہے؟ چونکہ حدیث موجود ہے کہ ادبوا اولادکم غیر زمانکم، جی تم اپنے اولاد کو آنے والے زمانے کے اعتبار سے تیار کرو. جب ذہن میں یہ ہوگا کہ آنے والے زمانے کے اعتبار سے ہم کو اپنی اولاد کو آمادہ کرنا ہے، پیش کرنا ہے. ایک دور وہ تھا جب لوگ آب خوروں کے اندر مٹی کے پیالوں میں پانی پیتے تھے، اسٹیشنوں پر چائے ملتی تھی تو اس مٹی کے آب خورے میں ملا کرتی تھی. اب طرح طرح کے یوز اینڈ تھرو گلاس ملنے لگے ہیں. تو اب آپ زمانے کے اعتبار سے یہ دیکھیے کہ اس 2020 میں بچے کی تربیت جس ماحول میں کی جائے وہ اسی ماحول کو قبول کر رہا ہو. اور ام المومنین کا ارشاد بھی ہے کہ تم جب اپنے بچوں سے ملو من عندہ صبی فلیتسب لہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی بچے کی طرح سے رہے. یعنی پیغمبر کی زندگی میں ملتا ہے کہ حضرت نے امام حسن امام حسین کے لیے اپنے کو ناقہ بنایا. یہ ناقہ اپنے کو اس لیے بنایا تاکہ دنیا کو بتا دیں کہ بچوں کے تقاضے کے مطابق بڑوں کو ڈھالنا چاہیے اپنے کو، نہ کہ بڑوں کو اپنے اعتبار سے بچوں کو ڈھالا جائے. بچے اپنے اعتبار سے جئیں گے، ہم کو ان کے ساتھ اپنی روش میں تبدیلی لانی چاہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آغا آپ نے ہمارے ساتھ موجود رہے، دونوں سوالوں کا جواب دیا. آغا وقت ہو چکا ہے ہمارے پہلے ایپیسوڈ کے ختم ہونے کا. انشاءاللہ آغا آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ آگے بھی اسی طرح آپ اس ایپیسوڈ کو اختتامی مرحلوں تک پہنچائیں. جو بھی ناظرین کے سوال ہوں گے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ایک بار پھر میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آغا حسین مہدی حسینی صاحب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. دعا. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ الجل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. حور لك تنادي يا محمد يا أمين، زوج النورين فاطم وأمير المؤمنين. حور لك تنادي يا محمد يا أمين، زوج النورين فاطم وأمير المؤمنين. هذه أسرار السماء اللي عجزت كل العقول، نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. هذه أسرار السماء اللي عجزت كل العقول، نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. يا محمد يلي باسمك تزدهي كل الفصول، هالبتول الطاهرة الحيدر وحيدر للبتول. هالبيان اللي تقرب من إله العالمين.